ابن حبان و بحیقی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا، مطلب یہ کہ روزے کی حالت میں جن چیزوں سے منع کیا گیا اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم کیا گیا اس کی پابندی کی اور جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے رکا رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح سے اس نے روزے رکھے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلا صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حدیث نمبر 30 ابن ماجہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مکہ میں ماہ رمضان آیا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، یعنی رات میں اس نے نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا. کیونکہ آپ یہاں پہ ایک نیکی کریں اور مکہ معظمہ یعنی کہ کعبہ شریف کے حدود میں وہاں جا کر کے حرم شریف میں آپ ایک نیکی کریں تو ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر کا فرماتا ہے. اور ماہ رمضان میں تو ہر نیکی کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے اور ہر دن ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب، گردن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب، دن میں بھی غلام آزاد کرنے کا ثواب، رات میں بھی غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں حسنہ اور ہر رات میں حسنہ لکھے گا، یعنی اچھائیاں لکھے گا. حدیث نمبر 31 بحیقی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں دی گئی کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی. پہلا نمبر یہ کہ جب رمضان کی یعنی ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ عز و جل ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور جس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ کرے گا، اسے کبھی عذاب نہ دے گا. دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے. روزہ دار جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے، پورا دن بھوک پیاس کی وجہ سے اس کی آنتڑیاں، اس کی پیٹ جو ہے وہ آنتڑیاں سوکھ جاتی ہیں. پھر روزہ افطار کا وقت قریب ہوتا ہے، اس کے منہ سے ایک بو نکلتی ہے بھوک کی وجہ سے، آنتڑیاں سوکھنے کی وجہ سے، تو اللہ فرماتا ہے وہ بھوک اور آنتڑیاں سوکھ جانے کی وجہ سے جو بو نکلتی ہے، جو مہک نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کو نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسند ہے. اور تمام خوشبو، یہ خوشبو آپ کرا، ان تمام خوشبو میں سب سے اول نمبر، سب سے فرسٹ نمبر کی اگر کوئی خوشبو ہے تو وہ مشک ہے. مشک، اور مشک جو وہ ہرن کے نافے سے پیدا ہوتا ہے، بنانے سے نہیں ہوتا، وہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے، سمجھ گیا. اور اصل مشک تو ملتا بھی نہیں جلدی ہے،
اگر کہیں مل بھی جائے تو اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، بہت قیمت ہوتی ہے، مشک، سمجھ گیا؟ تو اللہ فرماتا ہے مشک سے بھی زیادہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی خوشبو اللہ پسند فرماتا ہے۔ دوسری چیز یہ اللہ کو پسند ہے۔ تیسری یہ کہ ہر دن اور ہر رات فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی کہ روزے داروں کے لیے بے شک فرشتے ہر دن اور ہر رات دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے کہ اللہ ان لوگوں کو بخش دے، معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، یہ دعائیں کیا کرتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ عز و جل جنت کو حکم فرماتا ہے، کہتا ہے مستعد ہو جا اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، یعنی سج جا، سنور جا، تیار ہو جا، قریب ہے کہ دنیا کی تعب سے یہاں آ کر آرام کریں، یعنی کہ دنیا کی محنتوں مشقت کو اٹھا کر کے وہ آئیں گے تو یہاں آ کر کے وہ آرام کریں گے، ان کو راحت ملے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ روزے داروں کے لیے اس طرح سے کرم فرماتا ہے کہ ان کی آرام کے لیے، ان کی راحت و سکون کے لیے جنت کو سجنے کا حکم دیتا ہے۔ تو سج جا، سمجھ جا، تیار ہو جا، اس لیے کہ میرے بندے جو محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، میرے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، بھلائیاں کر رہے ہیں، قریب یہ ساری صحبتیں، یہ ساری تکلیفیں وہ اٹھا کر کے میری طرف آئیں گے۔ اگر میری طرف آئیں گے تو وصیت چاہتی ہے، رب چاہتا ہے کہ وہ میرے بندے جنت میں آ کر آرام کریں۔ اتنی بڑی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ کسی نے عرض کی آرام کریں، پانچویں یہ کہ جب آخر رات ہوتی ہے تو ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخری رات ہوتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ تمام مخلص روزے داروں کی اللہ بخش و مغفرت فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ رات شب قدر کی رات ہے؟ جو شب قدر کی رات ہے کیا یہ رات سے کوئی رات ہے جو سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے؟ فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں، کام کرنے والے کام کرتے ہیں، جب کام سے فارغ ہوتے ہیں اس وقت مزدوری پاتے ہیں۔ کام پورے کرو، تمہارا سیٹ کرو، تمہارے سب خریدے کہ بھائی تمہارا اللہ کام کی رہتے اللہ تمہارا آپ مارو داڑھی تمہارا میں آتا ہے نا، اس کی اجرت مزدوری اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا کا انسان اپنے مزدوری کرنے والے کی مزدوری باقی نہیں رکھتا تو رب تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی عبادات کا صلہ باقی نہیں رکھتا، وہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و سب کو ماہ رمضان، ماہ سیام، ماہ رمضان، ماہ رمضان کی برکت و رحمتوں سے مالا مال فرما۔ پروردگار ہمارے ماں باپ کی، ہمارے مرحومین کی تمام امت مسلمہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے حساب واشم عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو تمام قسم کے والا مصیبت پریشانی سے حفاظت فرما۔ مولا تعالیٰ پروردگار عالم یہ ماہ 10 رمضان مبارک کا آخر ہے، آج امہات المؤمنین طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ ساجدہ شاکرہ صائمہ حضرت امہات المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وصال کی تاریخ ہے۔ اللہ اس پاک ماں کے صدقے کو پھر مولا سب کی عبادات قبول فرما۔ مولا تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چہیتی بیوی خاتون کے صدقے کو پھر مولا تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو، ناچاریوں کو تمام تر مولا تعالیٰ ہر وبا بیماری کو دور عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کے گھروں میں مکان میں برکت عطا فرما، رزق حلال بنانے کی توفیق عطا فرما، ایمان و عافیت کے ساتھ زندہ رکھ، ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب عطا فرما۔
حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب کو توفیق مولا تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کی محبت کرنے، حضور کے نقش قدم پر چلنے، اسوہ حسنہ پر عمل کرنے